رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بینہ کی 5 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت جس کے راوی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پڑھی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اخلاص کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے فرمائی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ عبادت اس طریقے پر کی جانی چاہیے
جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ورنہ کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جہاں عبادات کی مقبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، انہی میں سے ایک شرط اخلاص بھی ہے کہ جو عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے وہ عبادت خالص ہو، اس میں کسی طرح سے شرک کا شائبہ نہ ہو، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک نہ کیا جاتا ہو۔ اگر وہ عبادت خالص نہیں ہے، کوئی اور بھی اس کے اندر شریک ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت مطلوب نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک مومن نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ خالص اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے اس کی دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ مؤذن نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگائی اور ایک مومن مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ابھی تک اس کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی اور شخص آتا ہے، اس کی آہٹ سن کر کے وہ سمجھ رہا ہے میرا دوست ہے، میرا قریبی ہے یا کوئی جاننے والا ہے، اب وہ عبادت تو اللہ کے لیے خالص کر رہا ہے، لیکن اس کی آہٹ سن کر کے، اس کے بارے میں محسوس کر کے، اگر جس طرح سے وہ عبادت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی، اور مزید اچھی طریقے سے عبادت کرنے لگ رہا ہے کہ اس کو دکھانے کے لیے، تو یہاں آپ دیکھیں عبادت تو پہلے اللہ کے لیے خالص تھی، لیکن ایک دوست کے آ جانے کی وجہ سے، کسی دوسرے شخص کے آ جانے کی وجہ سے اس عبادت میں اس نے اور خوبصورتی پیدا کی، یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بھی اس نے شریک کر لیا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے اب یہ عبادت خالص نہیں رہ گئی ہے، یہ عبادت صرف اللہ کے لیے نہیں رہ گئی ہے، اس میں اور دوسری مخلوق کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اس لیے ایسی عبادات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے اور وہ مطلوب بھی نہیں ہے۔ وہ عبادت ہو جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں ایک نبی یا رسول جو بھیجا تھا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، یعنی کوئی بھی امت اس سے خالی ہی نہیں ہے کہ اس میں پیغمبر یا رسول نہ آئے ہوں اللہ کا پیغام لے کر کے، اور انہوں نے پیغام کیا دیا ہے کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ یعنی اللہ کی عبادت میں جس کسی کو بھی اگر آپ شریک و ساجد ٹھہرا لیتے ہیں تو وہ طاغوت ہے، اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عبادت میں خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی دوسرے کی رضا مطلوب نہیں ہونی چاہیے۔ یہی حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو یہی حکم دیا تھا، یعنی انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، حنفاء اور یکسو ہو کر۔ حنیف کی یہ جمع ہے جس کا معنی یہ ہے کہ تمام راستوں سے کٹ کر، علیحدہ ہو کر کے، اور جو دوسرے راستے ہیں صرف اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہوا جائے۔ تو یکسو ہو کر کے، جس طرح سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام چیزوں سے ہٹ کر کے صرف اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہوئے تھے، ایسے صرف اور صرف اللہ کی طرف مائل ہو کر کے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، یہی حکم دیا گیا تھا۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین ہے، یہی پختہ ملت ہے، یہی صحیح دین ہے۔
تو تمام لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے اور یہی حکم امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ تو عبادت میں خلوص ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی ہمارے خلوص کو سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ رب العالمین یہ جاننے والا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا خلوص پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی 29 نمبر آیت کریمہ کے اندر فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے دلوں کی باتوں کو اگر تم چھپاؤ یا انہیں ظاہر کر دو، اللہ رب العالمین کے علم میں وہ باتیں آ جائیں گی۔ اپنے دلوں کے اندر آپ چھپاتے ہیں کوئی بات یا اسے ظاہر کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا اس کو علم ہو جائے گا۔ تو ہمارے دلوں کے حال کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری تمام عبادات، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، ان تمام میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی دوسرے کی رضا شامل نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ روایت بہت ہی جامع روایت ہے، اور راوی حدیث جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو روایت پڑھی گئی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات ہوں، والدین کے اطاعت و فرما برداری ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو کیے گئے وہ عمل بھی صحیح اور درست ہوں گے اور ان کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نیت خالص نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو وہ عمل بھی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو اس کی اچھی نیت یا بری نیت کے اعتبار سے اسے بدلہ ملے گا۔ جس طرح سے اس نے نیت کی ہے، چاہے اچھی نیت ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر بری نیت ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سمجھی جائے گی۔ لیکن وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، جس کی نے ہجرت دنیا کمانے کے لیے کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اعزا و اقربا کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، محض اس لیے کہ اس کو کرنسی جمع کرنا ہے، دولت حاصل کرنا ہے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جو کوچ کیا ہے، وہ مقصد صرف یہ ہے کہ کسی عورت سے وہ شادی کرنا ہے اسے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف سمجھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی نیت میں کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے، جس طرح سے نیت ہوگی اسی طرح کا اجر و ثواب بندے کو ملے گا۔ نیت خالص ہے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اگر نیت خالص نہیں ہے تو ایسے عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ بعض روایات میں اس سے تو اس کے شان ورود کے بارے میں پتہ تو نہیں چلتا ہے، لیکن بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام دیا، ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک شرط لگائی کہ شادی میں اس شرط پر کر سکتی ہوں کہ آپ ہجرت کریں، تو انہوں نے ہجرت کی اور ان کی شادی ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کے درمیان انہیں مہاجر قیس کہا جانے لگا، یعنی مہاجر قیس سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرنے والے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح کی نیت ہوگی اسی طرح کا ثمرہ اللہ رب العالمین کے ہاں ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین
تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے، پرہیزگاری کتنا ہے، عمل میں خلوص اور للہیت کتنا ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اور ایک چیز اور وہاں اللہ کے رسول نے ذکر کی، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، وَأَعْمَالِكُمْ جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بعض اعمال کے سلسلے میں اگر ان سے یہ بات کہی جائے کہ یہ اس طرح سے کیجئے یا ایسا عمل کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے۔ صحیح بات ہے، دل صاف ہے تبھی عمل مقبول ہوگا، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہی اس بات کی بھی وضاحت کر دی، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یعنی دل میں اگر خلوص ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، خلوص کے ساتھ ساتھ وہ عمل دیکھے گا کہ آپ کی نیت خالص تھی، تو وہ عمل آپ نے کس طریقے پر کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے مطابق وہ عمل تھا کہ نہیں تھا، کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین دیکھے گا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کیسے آپ نے عمل کیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، عبادات میں تمام معاملات میں خلوص اور للہیت ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلے گا، ایک لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلے گا، تو یہ بیدا ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اول سے آخر تک کو دھنسا دیا جائے گا۔ پوری لشکر اور پوری فوج کو اللہ رب العالمین یعنی ابتدا سے انتہا تک جتنے لوگ ہوں گے اور لشکر کے درمیان جو لوگ بھی ہوں گے، تمام کے تمام اس میں دھنسا دیے جائیں گے۔ یخسف باولہم وآخرہم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف باولہم وآخرہم، یعنی ان کے اول و آخر کو کیسے دھنسا دیا جائے گا؟ وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کیونکہ ان میں بازار میں اور مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگ آئے ہوں گے، تجارت کرنے والے لوگ ہوں گے، یا عوام ان کے اندر ہوگی، ایسے لوگ موجود ہوں گے جو ان کے فوجی نہیں ہوں گے، اپنے کسی کاروبار سے وہاں گئے ہوں گے، عوام ہوگی، عمرہ و حکام نہیں ہوں گے، تو بتائیے کیسے سارے لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا؟ بھئی ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخسف باولہم وآخرہم، ان کے اول و آخر سب کو دھنسا دیا جائے گا، لیکن یبعثون علی نیاتہم، یہ فرمایا کہ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ ایک بات یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ برے لوگوں کی مصاحبت، ان کے ساتھ رہنے سے نقصان ہوتا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آئے گا تو اس لشکر کے بیچ میں ان کے ساتھ جو بھی ہوں گے، نیک ہوں یا برے ہوں، سارے کے سارے لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، سب دھنسا دیے جائیں گے۔ اور یہی دوسری بات جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ چونکہ مصاحبت ان کی ہو گئی، ان کے ساتھ وہ بھی پڑ گئے، تو اللہ کا عذاب آیا تو اس میں وہ بھی اس گرفت میں آ گئے، لیکن ان کی نیت وہاں جا کر کے ڈھانے کی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب انہیں اٹھائے گا تو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا، کیونکہ ان کی نیت اس برے عمل کی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی اور ضرورت کے لیے وہاں تھے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ تو حاضرین گرامی، نیتوں کے مطابق اللہ رب العالمین کے ہاں فیصلہ کیا جائے گا، اور اعمال کس طریقے کے مطابق ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ دیکھیں ایک روایت جس میں ایک لمبی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 ایسے شخص ہوں گے کہ جن کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو پہلا وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، یعنی اللہ کے راستے میں وہ شہید
ہو گیا ہوگا اور اسے بلایا جائے گا، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، فَعَرَفَهَا، اور ان نعمتوں کو جان لے گا کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ یعنی وہ مجاہد ہوگا، طاقتور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگا، اور اس کو اس کی نعمت اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، طاقتور بنایا، طاقت و قوت سے نوازا تھا، وسائل آپ کو مہیا کیے تھے، تو آپ نے اس نعمت کے بدلے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اللہ کے راستے میں تیری دین کی سربلندی کے لیے میں نے قتال کیا ہے، میں نے جہاد کیا ہے، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ تب اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ حقیقت ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ، تم نے قتال اس لیے کیا ہے، تم نے جہاد اس لیے کیا ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ بہادر ہے، فقط قیل، تو وہ کہا جا چکا ہے۔ یعنی تمہاری نیت اعلاء کلمت اللہ نہیں تھی، دین کی سربلندی نہیں، تمہاری نیت میں یہ نہیں تھا کہ دین بلند ہو، بلکہ تم دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا مجاہد اور بہت بڑا بہادر کہلانا چاہتے تھے، شجاع و جری کہلوانا چاہتے تھے، فقط قیل، تو دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا ہے، اب دنیا میں آپ کی واہواہی ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار حتى القي في النار، پھر اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا شخص جو ایک عالم ہوگا، ایک قاری ہوگا، اس نے علم حاصل کیا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، علم کی تعلیم لوگوں کو دی ہوگی، اور اسے بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے علم سے نوازا تھا، تو تم نے اس نعمت کے بدلے میں کیا کیا؟ بتائے گا میں نے خطبہ دیا، جگہ جگہ کانفرنسیں کی، لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کی، طلباء کو پڑھایا اور قرآن کی تلاوت کی تیری رضا کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین ایسے عالم اور ایسے قاری سے یہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے تو اس لیے تعلیم حاصل کی تھی اور اس لیے لوگوں کو تعلیم دی تھی تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے اس لیے قرآن کی تلاوت کی تاکہ بہت بڑا قاری تجھے کہا جائے، فقط قیل، یہ دنیا میں کہا جا چکا ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں اللہ رب العالمین جہنم کے داروغوں کو حکم دیے گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو بہت بڑا مالدار ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے اسے نوازا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین اس سے بھی یہی سوال کرے گا کہ بھائی میں نے تو تمہیں مال و دولت سے نوازا تھا، ہر قسم کے وسائل میں نے مہیا کر دیے تھے، آپ نے اس نعمت کو کیسے استعمال کیا ہے اور اللہ کا شکریہ کس طرح سے ادا کیا ہے جو اللہ ہم نے یہ نعمت دی تھی؟ تو وہ کہے گا اے الہ العالمین، میں نے تو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں تو خرچ کرنا پسند کرتا تھا میں نے خرچ نہ کیا ہوں، مدرسے میں بھی دیا، مسجد میں دیا، غریبوں کو بھی دیا، ہر جگہ تو میں پیش رہتا تھا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ کہیں گاڑی کی ضرورت پڑی تو گاڑی بھیج دی، پیسے کی ضرورت پڑی پیسے سے تعاون کر دیا، افراد کی ضرورت پڑی میرے پاس افراد تھے میں نے افراد بھیج دیا، ہر طرح کی چیزیں، یعنی کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں تو چاہتا تھا اور پسند کرتا تھا خرچ کرنا میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص سے بھی کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں بہت بڑا سخی کہا جائے، بہت زیادہ خرچ کرنے والا کہا جائے، فقط قیل، اور یہ دنیا میں کہا جا چکا ہے، دنیا میں اس کا صلہ تمہیں مل چکا ہے، لوگوں نے آپ کی واہواہی کر دی ہے، آپ کو کہا جا چکا کہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرنے والے ہیں، تمہاری نیتوں میں خلوص نہیں تھا، اور اس کے بارے میں بھی یہی حکم دیا جائے گا کہ جہنم میں گھسیٹ کر منہ کے بل اسے ڈال دیا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ بتائیے عمل کتنا اچھا، اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہوئی، دین کے راستے میں پوری زندگی لگا دی، قال اللہ قال الرسول کا درس دیتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اسی طرح سے جہاں ضرورت پڑی اللہ کے راستے میں
وہ خرچ کرتا رہا مالدار، لیکن ان تینوں لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے کہہ دیا کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ عمل تو کیا تھا، لیکن چونکہ اس عمل میں خلوص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا صرف شامل نہیں تھی، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کی بھی رضا چاہتا تھا اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہتا تھا، وہ عبادت خالص نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العالمین کے وہاں وہ عبادت گویا کی ہی نہیں گئی اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں مل پاتا ہے۔ حاضرین گرامی، تو جب تک نیت خالص نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ نیت کا کتنا بڑا دخل ہے۔ معن بن یزید بن اخنس، تینوں صحابی ہیں، معن اور ان کے باپ یزید اور ان کے بعد اخنس، تینوں کے تینوں صحابی ہیں رضی اللہ عنہم۔ تو معن کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایک مرتبہ کچھ دینار صدقہ کیا اور انہوں نے مسجد نبوی میں ایک شخص کو وہ دینار دے دیا کہ جو ضرورت مند ہوں گے انہیں دے دیجیے گا۔ میرے اتفاق سے مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں گیا اور پتہ چلا کہ کسی کے پاس یہ دینار ہے تو مجھے ضرورت تھی، میں نے لے لیا۔ میں جب گھر لے کے آیا تو میرے والد کہتے ہیں واللہ ما اردت ما ایاک اردت، اللہ کی قسم میں نے تمہیں دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، یہ تو کسی اور کو دینے کے لیے میں نے دیا تھا۔ تو بحث ہونے لگتی ہے، بھائی بیٹا اپنا جواب دیتا ہے کہ آپ کی نیت خالص سے آپ نے دے دیا، مجھے ضرورت تھی، معلوم نہیں تھا، میں نے لے لیا، تو یہ میرا حق ہے، آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ باپ بیٹے میں بات چیت ہوتی ہے اور معاملہ طے نہیں ہوتا ہے تو کہتے فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتا ہوں، یعنی اپنے والد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتا ہوں اور پورا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لکا ما نویت یا یزید، فرمانے رسول آپ دیکھیے، باپ نے صدقہ کیا خلوص کے ساتھ اور بیٹے نے اس کو لے لیا، ان کو علم نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لکا ما نویت یا یزید، اے یزید آپ کے لیے وہ ہے جس کی نیت آپ نے کی ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب، آپ کی نیت میں خلوص تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْن، اور آپ کے لیے وہ ہے جو تم نے لے لیا ہے اے مان، یعنی مان نے دینار لے لیا تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اب آپ لے لیجئے، آپ کا وہ ہو گیا، اور باپ سے یہ فرمایا کہ آپ کی نیت خالص تھی، خلوص اور للہیت کے ساتھ آپ نے یہ صدقہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو سامعین کرام، عبادات کی قبولیت میں نیت بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ اگر نیت میں خلوص ہے، للہیت ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری عبادات مقبول ہوں گی، اور اگر نیت میں کمی ہے، نیت میں فتور ہے، خلوص نہیں ہے، تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری تمام عبادات میں، تمام اعمال میں خلوص اور للہیت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔